گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا، سڑک سے تھا گھر جانے کا، ایک راستہ باغ سے تھا. ایک نواب کے وزیر تھے، ان کا ایک فارم ہاؤس گھر تھا، باغ تھا، تو اس کے اندر سے شارٹ راستہ پڑا تھا. گرمیوں میں 9:15 بجے عشاء ہوئی. 9:15 بجے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا اور ذکر کرتے کرتے 10 بج گئے. اب میں 10 گھر جا رہا ہوں. اماں جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی طارق آئے گا، اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا، بس اماں لے کے بیٹھی. اب میں جب آگے گیا نا تو مجھے اماں کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ. میں نے ادھر دیکھا، میری اماں کی آواز آئی، طارق طارق جلدی آ، اس طرح کی آواز. میں نے ادھر دیکھا، اچھا وہ آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز میں میرے پیچھے کوئی ایسی مرد تھا یا عورت جو بھی تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگی. میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ یہاں وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے، وہ جمعدار تھے، ان کے ساتھ درخت تھے، اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے، اور بیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، پھر کسی سے ذکر تسبیح دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو. اور مجھے وہ بات یاد آئی. میں نے کیا کیا، وہیں سے میں جا رہا تھا، سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پاتھ تھی کچی، تو میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، آیت پڑھ کے، وما رمیت اذ رمیت، یہ آیت پڑھی تھی. اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینا، اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دیا. میں نے نا مٹھی میں پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. بس یہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی. اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے، یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے، اسم اعظم. میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنے دفعہ پڑھا، بس پڑھ رہا ہوں. جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میری بہت ہی قریب آ گئی، تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیفیت کیا ہوگی. ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ، سونا سونا پینا، میں جن آپ کے پیچھے لگاتا ہوں، اور آپ اکیلے، سناٹا، گرمی، رات کے 10 بجے، کچھ بھی نہیں، ویرانی، اور ایک طرح ساتھ میری اماں کی آواز تھی، اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھانجھر بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی چھن چھن کی آواز بھی تھی، آواز میری اماں کی تھی، اور اتنا قریب کہ سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگی. اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا. الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے، یقین کا اثر ہوتا ہے.
میں توجہ سے پڑھ رہا تھا. اچھا یہ توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آ رہی دے رہا تھا. قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچاتی. اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے نا، جب میں نے دیکھا نا کہ وہ چیز نہیں جا رہی، تو میں نے ایسے جو ہے نا، میں نے مٹھی پہ ماری پھونک اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی. او ہوئے، پھر جو چیخیں تھی. اچھا پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی، بندہ ایک نہیں تھا، وہ پورا گروہ تھا، پورا گروپ تھا. ایسے چھیڑ چھاڑ، جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ. اب طارق سے شغل شروع ہو گیا. اب طارق کامل نہیں تھا، اللہ کا نام کامل تھا. یہ طارق کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کریم کے نام، قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے. یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ. فوراً میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں، بالکل ویلا فارغ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے، تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے، اللہ وہ میرے قریب کر دے. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جادو، جنات اور نظر بد جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے. دیکھے میں تو آتی نہیں، تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی. آپ سمجھے؟ اچھا پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا، پھر نا کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، نا کہیں کبھی نہیں پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو. حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا. وَإِلَٰهُكُمْ، پڑھیں میرے ساتھ، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ہے مکمل. میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی. طاقتور چیز ہے. ہر دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لجاہ قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کرے. لجاہ قلبی، میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں. لجاہ قلبی، اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو. زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو، اور دل بھی گواہی دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاہ قلبی، دل بھی ساتھ دے رہا ہو. یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام، یہ وہ ہے اللہ. کون؟ اللہ ہے جو میرے کام بنائے گا، جو مجھے اولاد دے گا، جو رزق دے گا، جو صحت دے گا، جو میری بگڑی بنائے گا، جو میرے مسائل کا حل کرے گا، جو ناکامیاں دور کرے گا، جو عزتوں کے فیصلے کرے گا ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ.